بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ جوک ٹی وی اسٹوڈیو کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں محمد اکمل ملک۔ ہمارے یہ جنگ کی مٹی ہے، بہت زرخیز مٹی ہے۔ اس نے بہت سارے ایسے سپوتوں کو جنم دیا جس نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، جنگ نے بہت سارے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے بہت نام کمایا۔ آج ہمارے ساتھ صحافت کا ایک بڑا نام موجود ہیں، محمود شام صاحب۔ السلام علیکم شام صاحب، سر کیا ہے حال چال ہے؟ جو ٹھیک وقت ٹھاک بھی ہے؟ گزر جائے محمود شام صاحب روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر رہے، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے جنگ کے حوالے سے۔ اب جو سیاست ہو رہی ہے، صحافت ہو رہی ہے، سیاست پہ بھی بات ہوگی، یقیناً صحافی اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو محمود شام سے صحافت اور سیاست دونوں پر بات ہوگی، لیکن زیادہ موضوع ہمارا صحافت رہے گا۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ صحافت کا آغاز کب کیا، کیوں کیا، کیسے کیا؟ بہت سارے لوگ کو کوئی ہوتا ہے، ایک پیشن ہے، جی ہم پیشن کے ساتھ صحافت میں آئے ہیں۔ بعض لوگ حادثاتی طور پہ صحافت میں آ جاتے ہیں۔ سر محمود شام صاحب کی صحافت کیسی رہی؟ سر محمود شام صاحب کی صحافت کیسی رہی؟ اور طارق محمود سے محمود شام تک کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحافت کا آغاز ویسے تو جھنگ شہر سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہفتہ روزہ صنعتی پاکستان مولانا نظام الدین انصاری نکالتے تھے، تو اس میں ہم نے کتابت بھی کی اور اداریہ بھی لکھا، مضامین بھی لکھے، پھر انہیں چھپوا کے بھی لاتے تھے لائل پور سے۔ اس کے بعد لاہور میں اخبارات اور رسائل کو چیزیں بھیجتے تھے۔ ہفتہ روزہ قندیل تھا نوائے وقت کا، ان کو بھی بہت سے غزلیں، نظمیں اور مضامین بھیجے۔ پھر جب لاہور میں گیا ہوں 1963 میں اپنے تعلیم کے لیے، تو وہاں ہفتہ روزہ قندیل میں ہی اسسٹنٹ ایڈیٹری پارٹ ٹائم کی جاب ملی۔ تو یہ نوائے وقت گروپ کا بہت مقبول رسالہ تھا اس وقت، ہفتہ روزہ قندیل۔ تو اس سے ہماری صحافت کا آغاز ہوا۔ شام صاحب، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے سوشل میڈیا تک کا سفر، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کہا جاتا ہے کہ عمومی طور پہ یہ ایک پرسیپشن ہے، ایک بنا ہوا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بہت ساری فیک نیوز ہوتی ہیں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ہم نے پرنٹ کا عروج بھی دیکھا اور اب اس کا زوال بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 2002 سے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا آغاز ہوتا ہے، الیکٹرانک میڈیا، اور پھر اسی کے 6-7 سال بعد سوشل میڈیا آ جاتا ہے، جس کو آپ عوامی صحافت بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے یہ عوامی صحافت چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، گلی کی نکڑوں پر ہوتی تھی، اور اب یہ اسمارٹ فون، اسمارٹ موبائل کی اسکرین پر ہو رہی ہے، کمپیوٹر پہ ہو رہی ہے، اور جو بھی اس وقت ڈیوائسز ہیں کمیونیکیشن کی، ان میں ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک طویل سفر ہے، لیکن اس میں جو سب سے بنیادی فرق ہے، پرنٹ میں بھی ایک ایڈیٹر ہوتا تھا، ایڈیٹر، سب ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر، تو بہت سی جگہ سے خبر یا مضمون فلٹر ہو کر چھپنے کے لیے جاتا تھا۔ ٹی وی چینلز میں جب تک پی ٹی وی رہا وہاں تو یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں اس میں سے ایڈیٹنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور بعض ایسے تلفظ بھی غلط ہوئے، بعض غیر ذمہ دارانہ خبریں بھی چھپتی رہیں۔
سوشل میڈیا پر ظاہر ہے کہ جو ایک فرد جو چاہتا ہے اس کے ذہن میں جو بھی ہے وہ اپنا اسکرین پہ پوسٹ کر دیتا ہے یا لوڈ کر دیتا ہے. اس میں کوئی چیک نہیں ہے، نہ کوئی ایڈیٹر ہے اور نہ کوئی کنٹرولر ہے. لیکن یہ صرف سوشل میڈیا پر ہی نہیں ہو رہا، آپ کے پورے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. فیک نیوز، غلط افواہیں ایک دوسرے کو ٹیلی فون پہ سنائی جاتی ہیں، آپس میں شیئر کی جاتی ہیں. تو یہ جو ہے اس کا ذمہ داری ہماری ریاست پر، حکمرانوں پر ہوتی ہے کہ انہوں نے جو آپ کے اظہار کے راستے بند کیے اس کی وجہ سے پھر یہ سلسلے ہو جاتے ہیں. سر، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ صحافی عمومی طور پہ جب ہم الیکٹرانک میڈیا پر دیکھتے ہیں، اور بلکہ اخبارات میں بھی یہ چیز واضح ہے اور سوشل میڈیا بھی تقریباً کافی حد تک اس پہ یہ چیزیں آیا ہیں کہ کچھ صحافی ایک لائن لے لیتے ہیں، مگر بعض اوقات وہ کسی ایک پارٹی کو یا ایک نظریے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ صحافی دوسری پارٹیوں یا نظریوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اور سر اس کے ساتھ ہی مطلب یہ تمام چیزیں کیا صحافت کو غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ صحافی دوست ظاہر ہے کہ انسان ہیں، ان کی اپنی ایک ضروریات ہیں اور پھر اپنے ذاتی وابستگی بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ معقول اسباب کی بنا پر ہوتی ہے وابستگی، اور بعض اوقات کسی لالچ میں یا کسی دباؤ میں بعض طاقتور ریاستیں میڈیا پر دباؤ ڈالتی ہیں، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار بھی کیا جاتا ہے. تو اس میں دباؤ میں آ کر پھر آپ کے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا، دوست احباب سب سمجھاتے ہیں کہ یہ راستہ درست نہیں ہے، اس میں مزاحمت نہ کریں. تو یہ سوال جو ہے کہ صحافی دوست ایک مخصوص لائن اختیار کر لیتے ہیں، صحافی کو غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. ایسے سوالات مہذب معاشروں میں بہتر لگتے ہیں. ایسے معاشرے میں جہاں ہر شعبے میں مافیا کا راج ہے، جاگیردار مافیا، سرمایہ دار مافیا، زمیندار مافیا، لینڈ مافیا اور واٹر مافیا، ٹرانسپورٹ مافیا، تو وہاں اپنا دامن بچانا اور اپنے حرف کی حرمت کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. اگر معاشرہ مکمل طور پہ مہذب ہو جائے تو یقیناً صحافی بھی غیر جانبدار اور ایک موقف اختیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے. شاہ صاحب، صحافتی ادارے بنیادی طور پہ صحافت کو یا صحافتی اقدار کو، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ صحافت سے ہٹ کر مطلب بڑے بڑے کاروباری لوگ جو ہے وہ ان اداروں کو چلا رہے ہیں، صحافتی اداروں کو. تو اس سے کاروبار کا عنصر جو ہے نا وہ نمایاں، اور صحافت پر بھی یہ چیزیں نمایاں ہوتی جا رہی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے صحافت پہ کچھ فرق پڑا ہے؟ صحافتی اداروں کے مالکان بڑی بڑی کاروباری شخصیات ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ آپ کا معاشرہ ایک کاروباری معاشرہ ہے. پہلے اخبارات کے مالکان ایک مشن کے ساتھ آتے تھے اور وہ اپنی رائے کا بھی احترام کرتے تھے، لوگوں کی رائے کا بھی، اور پھر ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے تھے، دین کے، مذہب کے شاعر کو سامنے رکھتے تھے. اس لیے اس وقت تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحافت ایک مشن تھا. خاص طور پر پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے آنے کے بعد تو چونکہ روپاؤں کی، ڈالروں کی ایک بارش ہو رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سگریٹ بیچنے والے، گھی بنانے والے، شربت بنانے والے اور ڈبل روٹی، بسکٹ بنانے والے سب اس میڈیا میں کود پڑے ہیں، کیونکہ اس سے ایک تو پیسہ بھی ہے
اور دوسرا معاشرے میں ایک آپ کی عزت بن جاتی ہے، ایجنسیوں میں آپ کے رابطے ہو جاتے ہیں، سرکاری محکموں میں آپ کو بڑے عزت اور وقار سے مرتبہ دیا جاتا ہے. اس لیے ساری کاروباری شخصیات اس میں آ گئی ہیں. تو اس میں متانت، تدبر اور صداقت، یہ سب چیزیں پس منظر میں چلی گئی ہیں. ٹی وی چینل پہ ایک پٹی بھی مالک کے حکم پر ہی چلتی ہے اور مالک کے حکم پر ہی پٹی ہٹا دی جاتی ہے. تو یہ اب صحافت نہیں رہی ہے، یہ کاروبار ہے. تو کاروبار کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے. سر آپ نے بہت نامساعد حالات میں صحافت کی. مارشل لا کے دور میں بھی آپ نے صحافت کی، آپ پر پابندیاں بھی لگیں. آج کل جو صحافت ہو رہی ہے سر، اس کی کیا صورتحال ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج بھی صحافت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اب جو صحافت ہو رہی ہے، مارشل دور کی صحافت جو ہوئی تھی، تو ان دونوں جو ہے یہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یقیناً ہم نے نامساعد حالات میں صحافت کی، رسالے نکالے، اخبار نکالے، مضامین لکھے، رپورٹنگ کی. بہت ہی سخت مارشل لا تھا جنرل ضیاء الحق کا، اس میں بھی کیا. جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا میں پھر جو سیاسی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ہوں یا میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، ان سب میں جو ہے آزادی اظہار پر قدغنیں لگائی گئیں. مختلف پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس تھے، پھر دوسرے قوانین آ گئے، مارشل لا لاز، مارشل لا ریگولیشنز. ان سب میں نے کوشش کی کہ اپنی بات اپنے قاری تک، پڑھنے والے تک پہنچ جائے. لیکن اب جو اس وقت جس صورت حال سے ہم دوچار ہیں، تو یہ نہ تو مارشل لا ہے اور نہ ہی مکمل جمہوریت، دونوں کا ملغوبہ ہے. اور حکم بہرحال ایک ہی شخص کا یا ایک ہی ادارے کا چلتا ہے. اس میں جو بھی آگے بڑے آفیسرز ہیں، چھوٹے آفیسرز ہیں، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی زیادہ باریکیوں میں نہیں جاتے. ورنہ مارشل لا وغیرہ میں پھر بھی آپ بات کرتے تھے، ان سے اگر آفیسر سے بات کرتے تھے کہ بھی مارشل لا کا یہ ریگولیشن، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم نے قبل از اشاعت سینسر کے زمانے میں بھی کام کیا، جب ایک انفارمیشن آفیسر طے کرتا تھا کہ جنگ کا نوائے وقت کا اداریہ کیا جانا چاہیے، کیا نہیں، کون سی خبر کہاں لگنی چاہیے. پھر بھی اس وقت معقول باتیں ہو جاتی تھیں. لیکن اب اس وقت جو ہے ایک افراتفری ہے، مارا ماری ہے. اس میں کوئی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چھپ سکتا ہے، کیا نہیں چھپ سکتا، کیا نشر ہو سکتا ہے، کیا نہیں نشر ہو سکتا. اور اس کا آزادی اظہار بھی متاثر ہو رہی ہے، اور کاروباری طور پر بھی اخبارات، رسائل اور چینلز متاثر ہو رہے ہیں کہ جو لوگ جو کچھ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ نہیں دے سکتے تو ظاہر ہے پھر لوگ آپ کا رسالہ، اخبار کیوں پڑھیں اور آپ کا چینل کیوں دیکھیں. ایک شخصیت کے نام پر پابندی ہے کہ اس کی بات نہیں ہونی چاہیے، ان کی کوئی آواز بھی نہیں جانی چاہیے. حتیٰ کہ سپریم کورٹ بھی مجبور ہے کہ وہ ایک ملزم کو یا ایک ایپلیکنٹ کو جو اسی نے مقدمہ کیا ہے، اس میں پوری طرح اس کو موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ خود حاضر ہو کر اپنے بیان ریکارڈ کروا سکے. اور یقیناً سر، آپ کو جنگ کی یاد آتی ہوگی. جنگ سے آپ کا ایک گہرا رشتہ ہے.
تو جنگ کے حوالے سے کچھ اپنے جنگ کے حوالے سے بتائیے گا، جنگ میں دور کیسا گزرا، جنگ کب آئے؟ راجپورے سے ہجرت کے بعد جنگ ہی ہماری آغوش بنی، ہماری پناہ گاہ، اور صرف وہاں پیدا نہیں ہوئے لیکن وہاں پرورش ہماری وہیں ہوئی، ساری تربیت وہیں ہوئی۔ تو جنگ ہمیشہ یاد آتا ہے، آتی ہیں یاد جنگ کی گلیاں کبھی کبھی۔ جب لاہور میں تھے تو ہم نے کہا تھا محمود شام جنگ کا پھیرا بھی ہو کبھی، لاہور کی ہوا ہی بہت بھا گئی تجھے۔ تو جنگ میں وہیں سے ہم نے یہ شاعری کا آغاز ہوا، ادب سے محبت کا، گریجویشن وہیں گورنمنٹ کالج جھنگ سے کی، اور گورنمنٹ کالج جھنگ کے کاروان میگزین کی ایڈیٹری کا شرف بھی حاصل ہوا۔ گورنمنٹ کالج جھنگ اس وقت انگریز کے زمانے سے اس علاقے کا سب سے پرانا کالج تھا۔ فیصل آباد، سرگودا سے بھی لوگ اور دوسرے آس پاس کے ضلعوں سے وہیں پڑھنے آتے تھے۔ آنے والے صحافیوں کے لیے کوئی پیغام، یہی لگتا ہے کہ ہم سے بھی زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے آپ بات اشتہاروں اور تلمیحات میں لپیٹ کر بیان کر لیتے تھے، اب چونکہ بولتا ہوا ہے میڈیا، اور آپ کو اپنی زبان سے کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، اس لیے اور زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے۔ جو خطے کے حالات ہیں اس میں یہی خدشہ ہے کہ خطرات اور پابندیاں قدغنیں بڑھیں گی، اس میں ہی آپ کو رہتے ہوئے اپنی بات کہنے کی خو ڈالنی پڑے گی۔ دوسری سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ٹریڈ یونینیں ختم ہو گئی ہیں، اخبارات کے جو جرنلسٹوں کی تھیں پی ایف یو جے، کے یو جے، وہ کئی قیادتوں میں بٹ گئی ہیں، اور مالکان کی انجمن اے پی این ایس، پہلے کسی ایک اخبار پر بندش لگتی تھی تو اس کے لیے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، اخبارات کی ایک دن کی ہڑتال بھی ہوتی رہی ہے۔ اور یہ جو ہے پی بی اے، پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن، یہ تو بالکل آپس میں مسابقت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور جہاں سے کسی بھی سرکار سے کوئی فائدہ ہو انفرادی طور پر کسی چینل کو، تو اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کی مشکلات کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ براڈ کاسٹ پی بی اے نے آج تک کوئی ایسی بڑی مہم نہیں چلائی ہے آزادی اظہار کے لیے، میڈیا ورکرز کے تحفظ کے لیے۔ اس لیے اب جو بھی اس شعبے میں آئے گا اس کو ان مشکلات کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ بھی کہ اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ سر بہت بہت شکریہ۔ آج ہم نے کوشش کی کہ محمود شام صاحب سے ہلکی پھلکی بات کریں ان کی صحافت کے بارے میں، اور جنگ کے حوالے سے، جنگ کے صحافیوں کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں۔ یقینی طور پہ ہمارے جنگ کے لوگ پاکستان میں، دنیا بھر میں ہر جگہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید جنگ کے ایسی شخصیات سے، لوگوں سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کریں گے، اور ان کے حوالے سے ان کی جو خیالات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اکمل ملک کو اجازت دیجیے، آئندہ کسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔